سمجھتے ہیں اس کے اوپر؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی، عمران خان صاحب آئے، موقع ملا، ایک اپرچونٹی ملی. اور میں پوچھوں گی محسن بیگ صاحب سے بعد میں کہ جب نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ یہ اپرچونٹی ملی تھی اٹک جیل کے بعد، تو انہوں نے کہا گیا کہ انہوں نے یہ اپرچونٹی ضائع کی تھی. آج ایک آدھے گھنٹے کی بات چیت ہوئی یا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے یہ اپرچونٹی ضائع ہوئی ہے یا اویل کی ہے عمران خان صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما شکریہ. اگر آپ عقیل کو بھی لے لیتی نا تو وہ ویسے ہی 3 اگینسٹ 1 ہونا تھا، تو مجھے آپ پھر ٹائم دیتی، میں تینوں کا جواب دے دیتا. لیکن اب آپ نے مجھے ٹائم دے دی ہے تو میں اپنی بات ضرور کرتا ہوں. آپ کو ہم پورا ٹائم دیں گے. آپ کی مہربانی ہے، آپ کی مہربانی ہے. سب سے پہلے تو یہاں پر بات ہوئی کہ کیا یہ پبلک انٹرسٹ کی لٹیگیشن ہے یا نہیں ہے. تو آسما اس میں بہت ہی آسان طریقہ ہے، ہم بحث مباحثے میں الجھے ہی نہ. آج کل سپریم کورٹ کو بڑا شوق ہے، ٹیک سیوی بھی ہو گئے ہیں اور ٹویٹر اور کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ہیں. آپ سپریم کورٹ کے پیج کے اوپر ایک پول کرا لیں اور پاکستان کے عوام سے پوچھ لیں کیا وہ اس کے ان کے انٹرسٹ ہے اس میں یا نہیں، کیا وہ لائیو نشریات اس کی دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ پبلک کا اس میں انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. دوسری مزیدار بات ہے کہ کیا اس کو لائیو دکھانا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس سے کیا تاثر پڑتا ہے. تو بالکل میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ یہ پریروگیٹو چیف جسٹس صاحب کا ہے، وہ کسی کو سن کے فیصلہ کریں یا بغیر سنے فیصلہ کریں، یہ بھی پریروگیٹو ان کا ہے. لیکن اخلاقیات یہ کہتی ہیں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب خط لکھ رہے تھے جین میریٹ کو تو بڑے فخر سے ان کو بتا رہے تھے کہ میں پہلا چیف جسٹس آف پاکستان کا جس نے لائیو نشریات شروع کی. تو اگر آپ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے جس نے بینچ 1 کی نشریات کو لائیو کی تو پھر اس کو بھی لائیو ہونا چاہیے تھا، اس کو آپ کو لائیو نہیں روکنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے یہاں پہ اب حسن یہ تو 4 ججوں کا فیصلہ تھا نا. جی زین، آج 4 ججوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں دکھایا جانا چاہیے. ہم نے فیصلہ تسلیم کر لیا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا ان کا اختیار ہے فیصلہ کرنا. لیکن میں ایک مورل گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ روایت ڈالی ہی ہے لائیو دکھانے کی اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں پبلک انٹرسٹ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں دکھائیں گے، یہ پبلک انٹرسٹ کی چیز نہیں ہے، تو میں نے تو آپ کو اس کا بڑا آسان حل بتایا کہ اس کے اوپر پول کرا لیں، پتہ چل جائے گا کہ پبلک کا اس میں کتنا انٹرسٹ ہے کتنا نہیں ہے. سارا پاکستان جو ہے ابھی پھر وہ مذاق بناتے ہیں بات کرنے کے، عمران خان کی پبلک کی دلچسپی کی بات نہیں ہے، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن اس کو کہتے ہیں جس میں مفاد عامہ کا معاملہ ہو. زیادہ تر سو موٹو پہ نہیں، سو موٹو زیادہ تر مفاد عامہ کا ہوتا ہے. لیکن چلیں ان کو جی. اور سر آپ 3 ہیں میں 1 ہوں، مجھے میرا ٹائم تو پورا دیں، مجھے میرا ٹائم پورا دیں. حسن صاحب فرما رہے ہیں کہ سہولت برتی ہے، ان کو انپریسیڈنٹڈ ملاقات دے دی. عرض یہ ہے انہوں نے کوئی پکنک کرنے کی ان کو ملاقات نہیں دی. عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس لائبریری موجود نہیں ہے، میرے پاس کتب موجود نہیں ہے، تو مجھے اپنا کیس ریپرزینٹ کرنے کے لیے اپنے وکیلوں سے مشاورت کا ٹائم دے. جس میں جج صاحبان نے کہا جی جتنا ٹائم آپ کو چاہیے آپ لے لیں، اگلی پیشی سے پہلے آپ سے ملاقات کریں. تو اس میں کوئی ایسی میرے خیال سے قباحت کی بات نہیں ہے. اچھا، تیسری بات یہاں پہ کی گئی، محسن بیگ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی نہیں دکھانا چاہیے، بالکل نہیں دکھانا چاہیے. حسن ایوب صاحب کہہ رہے تھے وہ کانوکٹ ہے اور وہ جو ہے اس کو سزا ہوئی ہے. تو میرے بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کانوکٹ جو 302 کے پرچے میں بھی ہوتا ہے نا، جو مرڈرر بھی ہوتا ہے، اس میں بھی جیل مینیول جو ہے لاگو ہوتی ہے، اور جیل مینیول کے اندر وزیٹیشن رائٹس فیملی کے بھی ملتے ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں زین، مگر یہ ہم نے ریفرنس دیا عطر من اللہ صاحب نے ایک پٹیشن کو خارج کر دیا تھا کہ یہ پٹیشن اگر ہم نے اجازت دے دی نواز شریف صاحب کو ٹی وی پہ آنے کی، جب ان پہ پابندی تو پھر ہم ہر مفہوم اور اشتہاری کو دکھا پائیں گے. یہ ان کا، یہ ہم اسی ریفرنس میں. ہاں جی، یہ لیکن اس کو کانٹیکسٹ میں لے کے ہے نا، یہ پہلے تھا. اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے خود فیصلہ کر دیا کہ بینچ 1 کی ساری جو پروسیڈنگز ہیں وہ ٹیلی کاسٹ کی جائیں گی. تو پریسیڈنس اس چیز سے سیٹ ہوا ہے. جب پریسیڈنس سیٹ ہو گیا ہے تو پریسیڈنس ہر چیز پہ لاگو ہونا چاہیے. پھر آپ اس میں یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ یہ ہم نے دکھانی یہ نہیں دکھانی، بٹ یہ ان کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں. محسن بیگ صاحب نے کہا کہ جی وکیل کھڑے ہوتے ہیں، بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. تو عمران خان صاحب اپنے آپ کو خود اس کیس میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا وکیل وہاں پہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی بات خود کرنی ہے. اچھا، مزیدار بات یہ ہے، محسن بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی میری اکثر نوک جھوک اس بات پہ چلتی رہتی ہے. انہوں نے کہا جی مجھے کوئی ایسا انسٹنس دکھا دیں جہاں کسی کانوکٹ ہے موقع ملا ہو ویڈیو لنک پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا. تو سر دیر آر فرسٹ ان دس کنٹری فار ایوری تھنگ. مجھے کوئی ایسا انسٹنس دکھا دیں کہ ایک کنوکٹڈ بندے کو موقع ملا ہو کہ اس کے بایو میٹرکس ایئرپورٹ پہ جا کے کرائے جا رہے ہوں. عمران خان کے بایو میٹرکس کرانے کے لیے گولی لگے ہوئی، 4 گولیاں لگی ہوئی، وہ جاتا تھا کورٹ کے اندر، اور نواز شریف صاحب آتے ہیں تو وہاں پہ عملہ ایئرپورٹ پہ آ جاتا ہے ان کے بایو میٹرکس کرانے کے لیے. تو یہ بھی مجھے ایسا کوئی انسٹنس دکھا دیں جب ملک میں ایسے ہوا ہو.
جہاں عمران خان جہاں نواز شریف آپ کا جواب تو تھوڑی سی رعایت عمران خان کو بھی مل سکتی ہے. بالکل. اچھا آپ کا جواب بے خیر سارے آپ نے سب کو ایڈریس کر دیا, اس میں اچھی بات ہے, پورا ٹائم ملا ہے. باقی اب آپ حکومت ہیں, میں نے دیکھا کم ٹائم میں آپ کا زیادہ کام کیا. نہیں بہت اچھا آپ نے, جیسے ہم چاہتے تھے کہ آپ کو پارلیمانی رہنما دیکھیں پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں, جو آپ نے آپ کو بنایا, انہوں نے بنائے تو اچھی بات ہوگی, سب چیزوں کو آپ بتائیں گے. یہ لائٹر نوٹ پہ تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت ہیں اور یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جس طرح کی ایک تو بھی بریکنگ نیوز بھی آ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ عادل راجہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ اور فیس بک آپ نے بند کر دیا, ایف آئی اے نے انکوائری کو آرڈر کر دیا جو 1971 کے اوپر خان صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے ویڈیو, یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو حکومت جو ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ادروائز عدالتی ایشوز کے اوپر, باقی ایشوز پہ نہیں. اسما بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کل میری پریس کانفرنس تھی اور اس کے بعد میں نے اس پریس کانفرنس میں حکومت کا موقف پیش کیا اور میں نے واضح طور پہ یہ بات بتائی کہ اس طرح کی ملک توڑنے کی جو ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے اور اداروں کو آپس میں لڑانے کی کیمپین چلائی جا رہی ہے اس پہ, اور 1971 سے جو مطابقت دی گئی اس پہ ڈیفینیٹلی قانون حرکت میں آئے گا اور قانونی کارروائی. آپ کو پتہ ہے کہ آج ایف آئی اے نے اس پہ نوٹس لیا ہے اور وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ بانی پی ٹی آئی اگر وہ اپنا اکاؤنٹ نہیں چلا رہے تو ان کا اکاؤنٹ کون آپریٹ کر رہا ہے. اگر ان دا مین ٹائم وہ آپریٹ نہیں کر رہے خود اپنے ہاتھ سے یا اپنی ان کی ایما پہ یا انسٹرکشنز پہ نہیں ہو رہا, تو پھر یہ بھی بتائیں کہ اس اکاؤنٹ کو آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ حکومت ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون ان کا ٹویٹر ہینڈل استعمال کر رہا ہے, کون وہاں پہ. آج عمران خان صاحب نے کہا وہ قید تنہائی میں ہیں. اگر ایک سابق وزیر اعظم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کو سیریسلی لیا جانا چاہیے. آپ بتائیں نا کہ ان کو آپ کتنا وہاں پہ وہ قید تنہائی میں ہیں اور ان کو کیوں قید تنہائی میں آپ نے رکھا ہوا ہے. اسما سادگی اتنی کہ کہیں مر ہی نہ جائیں. مطلب میں یقین جانے کہ یہ ان کی باتیں آج سن کے اور کورٹ میں جو رپورٹنگ ہوئی, کیونکہ حسن وہاں پہ شاید رپورٹ بھی کر رہے تھے, اور میں اس بات سے تو بالکل ایگری نہیں کرتا کہ وہ بڑی قید تنہائی میں ہیں یا ڈیتھ سیل میں ہیں. 6 کمرے ملے ہوئے ہیں ان کو, 7 کمرے, اس کے ساتھ مشقتی بھی ملے ہوئے ہیں ان کو. 12 لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے ان کے اوپر خرچ آ رہا ہے. وکیلوں کی ایک فوج جاتی ہے, وہاں پہ جا کے تصویریں بھی بناتے ہیں, وہاں پہ جا کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, وہیں پہ جا کے پھر باہر پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں. تو آج تو کہا گیا کہ نہ میرے پاس پینسل ہے, نہ کاپی ہے, نہ پین ہے, اور میں تو بالکل قید تنہائی میں ہوں اور ڈیتھ سیل میں رہ رہا ہوں. یہ اتنی بھی سادہ بات نہیں ہے. یہ عوام کے اور قوم کے سامنے بات رکھنا چاہیے. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ 12 لاکھ کا کھانا وہ کھاتے ہیں یا سیکیورٹی پہ آتے ہیں یا جو یہ تفصیلات تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. مگر ایک وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ایک انٹرویو نما, یعنی وہ کوسچنز تھے مہدی حسن صاحب کے, ان کو وہ آنسر کیا انہوں نے, تو حکومت بے خبر ہے. یہ پنجاب حکومت کے اندر آتی ہے اڈیالہ جیل, آپ کو کوئی خبر نہیں کہ کیسے وہ سب انٹرویو ہوتے ہیں. دیکھیں آج انہوں نے اپنی بات کی ہی نفی کر دی. انہوں نے سپریم کورٹ میں جب بات کی کہ نہ میرے پاس کوئی کتاب ہے, نہ کوئی پینسل ہے, نہ کوئی پین ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک غیر ملکی جریدے کو پورا انٹرویو گارڈین میں دیتے ہیں, وہ چھپتا بھی ہے, اور اس کے بعد وہ مہدی حسن صاحب کو دیتے ہیں. اور مہدی حسن صاحب بڑے رینون جرنلسٹ ہیں, لیکن اس بات پہ مجھے تو افسوس ہی ہوا کہ انہوں نے نہ کوئی فیکٹ چیکنگ کی, نہ ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بات کی گئی ہے, یہ جو بات اڈیالہ جیل سے باہر آئی ہے, وہ اس میں گزارش یہ کہ آج جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے, آج جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو آپ کے اٹارنی جنرل وہیں پہ تھے, کورٹ میں تھے, وہ بتاتے کہ قید تنہائی نہیں ہے, وہ بتاتے کہ انٹرویوز چھپتے ہیں. دیکھیں نا, اب حکومت اگر بالکل ایک اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ حکومت میں بھی ہے اور سوال بھی پوچھے اور وہ لوگوں سے انفارمیشن بھی لے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میں ان کی ایک پٹیشن تھی لاہور ہائی کورٹ میں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے ایک باقاعدہ رپورٹ جمع کروائی ہوئی ہے, اور اس رپورٹ میں یہ تمام تر تفصیلات درج ہیں, اور بتایا گیا کہ ان کی وہاں پہ رہنے میں آرام و آسائش پہ کتنا خرچ آ رہا ہے, ان کو کون کون سی فیسلٹیز وہاں پہ مہیا ہیں, کس کس سے ملاقات کرنے دی جا رہی ہے. سوال یہ نہیں بنتا, سوال یہ ہے کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ مجھے وکلاء سے نہیں ملنے دیا جا رہا, تو یہ 50-60 لوگ کون جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا, ٹویٹر کون چلا رہا ہے ان کا, یہ تو حکومت بتا دے ہمیں. حکومت نے آج آغاز کر دیا, حکومت نے آج آغاز کر دیا.
ان کے ٹویٹر چلا رہے ہیں اور ساری جو فیڈ ان کو مل رہی ہے نا وہ رؤف حسن صاحب دے رہے ہیں. اور رؤف حسن صاحب یہ آپ الزام لگا رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آپ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. میرے سورس میں اس بات کو میں کنفرم کر رہا ہوں کہ رؤف حسن صاحب کی ایما کے اوپر جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے اوپر جبران ریاض ان کے ٹویٹس کر رہی ہیں اور پیچھے سے پوری اونرشپ ہے وہ بانی چیئرمین طریق انصاف خود دے رہے ہیں اس کی. میں اب آپ مجھے ٹھیک محسن صاحب اب یہ سچویشن ہے, اب آپ مجھے بتائیں یہ سچویشن کیا بتاتی ہے, کیا کرتی ہے, کہاں کس کا قصور ہے؟ اتنی چیزیں ایک وقت میں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. دیکھیں اوورآل جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کوئی ڈیزاسٹر ہی ہوگا, کیونکہ ہر ادارہ ایک دوسرے ادارے کے سامنے کھڑا ہے. ہر لیڈر, ہر ادارے کا سربراہ خود سے خفا ہے یا دوسرے سے خفا ہے. رہ گئی بات اس جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بانی کا, میں بھی 16 دن جیل میں رہا ہوں. جیل ہوتی کہتے تنہائی ہے, وہاں کوئی میریٹ میں تو ٹھہرا نہیں ہے یہ شخص. اس نے بہت لوگوں کو جیلوں میں بھیجا اور یہ تو اتنی سختی کرتا تھا, میرا بھی ناشتہ اور کھانے کا پوچھتا تھا اور ملاقات پہ کون کون آیا. اپنی باری آئی ہے تو جھوٹو جھوٹ جتنی فیسیلیٹیز اس کو ملی ہوئی ہیں یہ کسی قیدی کو نہیں ملتی. اور یہ تو ویسا شخص ہے منہ پہ آئے تو جھوٹ بول دیتا ہے, 15 منٹ بعد اپنی بات سے پھر جاتا ہے, شرم بھی نہیں آتی اور اپنے آپ کو لیڈر بھی کہلاتا ہے. رہ گئی بات ملکی حالات کی, یہ ان کا ایجنڈا ہے, یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. یہ جہاں ابھی میں سن رہا تھا وہ گور صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا ٹویٹر جو ہے وہ باہر سے ہینڈل ہو رہا ہے. آج ویسے فارمیشن کمانڈرز میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ باہر سے سہولت کاری ہو رہی ہے. میں 5 سال سے کہہ رہا ہوں جی کہ یہ باہر سے سہولت کاری ہے, اس کو فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ اتنا فنڈ یہ خرچ کر رہا ہے, ان کا ایجنڈا ریاستی اداروں کو ملائن کرنا ہے, ڈسمینٹل کرنا ہے. میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, لوگ سن نہیں رہے. ٹائم قریب آ گیا کہ یہ اپنے یہ 9 مئی بھی یہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا تھا, یہ بڑا پری پلان تھا. وہ 9 مئی پہلے آ گیا, ادروائز ان کی تیاری بہت عرصے سے تھی اور آگے جانا تھا. بات یہ ہے کہ اگر تو اس ملک کے حالات ایسے ہی رہے تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا, یہ شاید ریاست برداشت نہ کر سکے. لہٰذا سب کو یہ سوچنا چاہیے ملک سب کا ہے, ہو سکتا ہے خان کا نہ ہو, وہ تو کہتے ہیں نا ملک پاکستان